بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جب کسی شخص پر اس دنیا اور زندگی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو چند دنوں کا کھیل تماشا ہے اور پھر سخت انصاف کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، تو ایسا شخص اللہ کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مسکرانا بہت کم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں کی معافی کے لیے خشیت الہی کے سبب رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر نبیوں کے معاملے میں یہ کیفیت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو۔ یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے، لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں آپ کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں یہ واقعات منفرد حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ان واقعات کے حوالہ جات بھی آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقیہ طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر میں گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تم نے بہت سی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں نہیں کھائیں۔ ناظرین، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بہت ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر حمار تھا، یعنی گدھا۔ جیسے ہم کسی کی بے وقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ حمار کی ایک بڑی عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے، اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت برا بھلا کہو، کیونکہ یہ جو کچھ اس کے متعلق میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، بلکہ آپ کی تعلیم ہے کہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور فرمایا اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا، کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اونٹ ہے آخرکار بچہ تو وہ اونٹنی کا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور ذہنی طور پر بھی کمزور اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر اور چوڑے ہو جاتے۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا اور وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ کی محبت کی وجہ سے اسی طرح آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ صحابی بولے کہ اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسرے طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے۔ پھر جیسے ہی دشمن نے مختلف جائزہ کے لیے سر اوپر نکالنا چاہا تو فوراً حضرت سعد کی کمان سے چلایا گیا تیر اس کے ماتھے پر جا لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا اور ایک عورت پیش ہوئی جس نے ایک ہی مہینے کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دیت یعنی گناہ کے کفارہ کے بدلے مال دینا، پھر اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرہ یعنی پرچی ڈالی، جس شخص کے نام قرہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی پوری دیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلہ کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت کھلکھلا کر مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ یہ بہت ہی مزاحیہ قسم کے انسان تھے، مشغلے کرنا اور ہنسانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی ان کی داڑھی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو اس عمل سے متاثر یا حیران کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے داڑھی کو ایسا رنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے
ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا، تو حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ فروٹس تم نے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹس دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ ان کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے لہٰذا میں نے یہ طریقہ آزمایا۔ اب آپ برائے کرم ان کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور پھر ان لوگوں کو ان کی قیمت بھی ادا کر دی۔ ناظرین، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مزاح سے بھرپور واقعات سننے کے بعد ہنسی مذاق کو اپنا معمول بنا لیں یا حد سے تجاوز کرنے لگ جائیں، بلکہ اسلام نے ہنسی مذاق کرنے کی بھی ایک حد مقرر کی ہے اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کہا ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولیں یا خود سے لطیفے بنائیں، البتہ ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو اور اخلاقی اور شرعی حدود میں ہو وہ جائز ہے۔ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد اور خولد بن یزید کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ خولد بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسی سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل، اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرانا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پا سکیں گے۔ حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین کا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہوا اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہوا، واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ آپ لوگ قیدی بن جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات قیدی بن گئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تاند اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتدار ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ تو ٹلے، ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف وہ حضرات ان کے ساتھ ہیں جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اسے اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کر دے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجیر بن ابحاب نے 100 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج کے ان کو قتل کر دیے جائیں ان کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا، اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور جہاں ہیں وہیں انہیں ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھا کہ کیا آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک، میرا مزاج سراسر سچائی اور حقیقت ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی یہ تمام مزاح سے بھرپور سچے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام صرف غصے یا پھر ہر وقت سنجیدہ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے تھے، جو کہ انسانوں کی حس کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر مشتمل یہ مذاق سے بھرپور تمام واقعات شمائل اور ترمذی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔